الحمدللہ عز و جل ماہ سفر المظفر کی آمد ہے، اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ ماہ سفر المظفر یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، لیکن اس ماہ کے آتے ہی کئی لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے خیالات، وسوسے یہ دل و دماغ میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو کم اعتقاد والے لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے وہ تو بدشگونی میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ اسلام میں بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ناظرین کو ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کچھ خاص وظائف بتانے ہیں، اور امید ہے کہ الحمدللہ عز و جل اگر یہ وظائف اس ماہ میں پڑھ لیے نا تو انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی، تمام وسوسے دور ہو جائیں گے، اور بدشگونی کی عادت بھی نکل جائے گی۔ اور جو وظائف آپ کو بیان کرنے لگا ہوں الحمدللہ عز و جل یہ وظائف اپنے وقت کے مجدد، آپ جانتے ہیں کون؟ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان وظائف کی تاثیر اور ان وظائف کی طاقت اور ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی برکت سے اعتقاد بھی مضبوط ہوگا، یقین بھی کامل ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم تمام وسوسوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں وہ وظائف کون سے ہیں۔ یہ دو آیات آپ نے پڑھنی ہیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ وہ دعائیں یہ ہیں: لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور دوسری آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا بنانے والا ہے۔ تو یہ دو آیات اور مزید دو یہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذہب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور دوسری دعا یہ ہے: اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کو ایک ایک بار یا ایک سے زائد مرتبہ آپ اور آپ کے گھر والے اگر پڑھ لینا، اور اگر دل پختہ ہو جائے اور وہم جاتا رہے تو بہتر، ورنہ جب جب وسوسہ پیدا ہو، خیالات ذہن میں آئیں تو ایک ایک دفعہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی، مختلف عجیب و غریب قسم کے خیالات جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں وہ الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔